ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جو سمجھ میں آتا ہے پیتے ہیں، جس طرح سمجھ میں آتا ہے سوتے ہیں، جس طرح سمجھ میں آتا ہے اپنے نفس کی تسکین کرتے ہیں، مگر مومن ہر لمحہ اللہ کا پابند ہے۔ سوئے گا تو قانون الہی کے مطابق، اٹھے گا تو قانون الہی کے مطابق، بیٹھے گا تو قانون الہی کے مطابق، حتیٰ کہ دل لگی بھی کرے گا تو اللہ کے قانون کے مطابق، شادی بھی کرے گا اللہ کے قانون کے مطابق، نکاح بھی کرے گا اللہ کے قانون کے مطابق۔ حد تو یہ ہے کہ بیت الخلا میں اس نے قدم بھی رکھنا ہے تو مومن ہے تو اپنی مرضی سے نہیں رکھنا بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق قدم رکھنا ہے۔ اور اللہ اکبر، کیا میرے نبی کی شان ہے کہ مومنوں کو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ تک بتا دیا۔ ایک یہودی نے تانا دیا تھا سیدنا سلمان فارسی کو، سلمان یہ کیا دین ہے جو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے؟ فرمایا یہی تو دین ہے جو بیت الخلا میں بھی جانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اندازہ فرمائے یہ صرف ہمارا دین ہے، مذہب اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھنا ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایمان والوں کے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں بونے آئے ہیں، بحیثیت کسان آئے ہیں، ہم یہاں کسان کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا کسان پودے بوتا ہے، دنیا کا کسان پھول بوتا ہے، دنیا کا کسان اناج بوتا ہے، دنیا کا کسان کپاس بوتا ہے، دنیا کا کسان پھول اور کاٹے جو بھی اس کو بونا ہے ہوتے بوتا ہے۔ لیکن جو مومن ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، وہ یہاں کیا بوتا ہے؟ وہ یہاں نیکیاں بوتا ہے، اور جو یہاں نیکی بوئے گا اس کا صلہ پائے گا، صدقہ بوئے گا اس کا صلہ پائے گا، عبادتیں بوئے گا اس کا صلہ پائے گا، آنسو بہائے گا اس کا صلہ پائے گا۔ یہاں خشیت ربانی سے رو رو کر کے بیج بوئے گا، وہاں دیدار الہی کا پھل اس کو نصیب ہوگا، اللہ اسے دیدار الہی کا پھل عطا فرمائے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اور اگر یہاں کوئی پاپ بوئے گا تو جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا۔ ایک بات مجھے یہاں حدیث پاک یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کما قال علیہ السلام کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی مختلف تشریح کی گئی ہے اس لیے کہ حضور کی حدیث کا یہ اعجاز ہے کہ حضور کی حدیث کو جس نگاہ سے دیکھو، آپ کو زاویہ نگاہ آپ جس طرح سے ڈالیں گے آپ کو وہ روشنی ملتی نظر آئے گی۔ حدیث پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث سے روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ میں تو حیران ہوں، غالب اور اقبال صدیوں بعد کے مصطفیٰ جان رحمت کے نالین بردار ہے، جب ان کے کلاموں کی فصاحت کا یہ عالم ہے تو افصح العرب مصطفیٰ جان رحمت کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، انشاءاللہ کم و بیش اس عبارت سے 10 نکات بیان اپنے بزرگوں کے فیضان سے کم یہی کر سکتا ہوں، لیکن ایک بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ اکبر۔ قید خانہ ہے مومن کے لیے یہ دنیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک محدثین نے، شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، قیدی سپاری کپڑے نہیں پہن سکتا،
کیونکہ سپاری وہ پہنے گا جو آزاد ہوگا، قیدی نے قید خانے کا پہننا ہے۔ اسی طریقے سے سچا وفادار قیدی اگر قید خانے کے اندر ہے تو وہ باہر سے منگا کر کے کھانا نہیں کھا سکتا، تندوری چکن ارگم دڑگم یہ سب وہ نہیں کھا سکتا، قید خانے کا کھانا اس کو کھانا پڑے گا۔ توجہ فرمائے، غور فرمائے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے لباس قید خانے کا، حد قید خانے کی، کھانا قید خانے کا، اسی طریقے سے اور بھی دیکھ لیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی، جہاں تک جائے گا ایسا نہیں کہ مالیگاؤں سے نکلا اور سدا مدہ کی پہاڑی تک جا کر کے گھوم کر کے آگے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ یہیں تک جا سکتا ہے، اتنی اس پہ جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ یہ قیدی کی شان یہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اس کے بعد بتاتا ہوں، تو مومن بھی قیدی ہے، لباس تو اپنی مرضی سے نہیں پہنے گا، یعنی فلم دیکھ کر کے نچنیوں کی طرح تو نے لباس نہیں پہننا ہے، تو قیدی ہے محمد الرسول اللہ کا، تو قیدی ہے اللہ کے قانون کا۔ آقا فرماتے ہیں دنیا سجن المومن، اگر تو مومن ہے تو قیدی ہے، تو قیدی ہے قیدی، لیکن یہ تیری شان ہے، لوگ جیلوں کے قیدی ہوتے ہیں، تو قانون مصطفیٰ کا قیدی ہے۔ اور کیسا قیدی؟ لباس تو نے فلم کے طریقے پہ نہیں پہننا، اس قید خانے کے، یہ قید خانہ ہے اللہ کے قانون کا قید خانہ، اس کے مطابق لباس پہننا۔ ایسا لباس مت پہن جس سے تیری ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا حصہ دکھے، تیری بھی نمازیں خراب، دوسروں کی بھی نمازیں خراب، سطر عورت نظر آئے، اتنا فٹ پہنے کہ جو چیزیں نہ دکھنے کی تھی وہ بھی دکھانے لگے۔ یاد رکھیے گا، میں اصلاح معاشرہ کے نام پہ فحش گفتگو تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں صوفیہ کا غلام ہوں، ہمارے صوفیہ نے تو ابے کہنے سے بھی منع فرمایا ہے، اس لیے میں کمرے کی چیزیں میں ممبر پر بیان نہیں کر سکتا، ہمارے یہاں تقدس ہے، ہمارے احترام ہے، اس لیے جو بھی بات ہوگی وہ حیا کے پردے میں ہوگی، ہم حیا والے لوگ ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے جو اعضاء نہیں دکھنے کے تھے وہ بھی دکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے حیائی ہے، کوئی برمنڈا پہن کر کے گھوم رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کے گھوم رہے، کوئی ٹاویل لپیٹ کر کے گھوم رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون، قیدی ہو اللہ کے قانون کے، لباس شرافت کا لباس ہوگا، ہاں مہنگا پہنو منع نہیں ہے، لیکن کس طرح پہنو؟ اللہ کے قانون کے مطابق، قید خانے میں ہو، کھانا ہر چیز نہیں کھانا، جو حلال ہے وہی کھانا، حرام کھانا نہیں کھانا، اس طریقے سے۔ لیکن ایک بات خوبصورت اور بھی آپ کو بتا دوں، قید خانے میں قیدی کتنا بھی فکر مند ہوتا ہے، توجہ، قید خانے میں قیدی کتنا بھی فکر مند ہوتا ہے، لیکن قیدی کو روٹی کپڑے کی فکر نہیں ہوتی ہے نا، روٹی اور کپڑے کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہے جس نے قیدی بنایا ہے کھانا اسی نے کھلانا ہے، کپڑے اسی نے پہنانا ہے، قربان جائیں۔ رسول اللہ فرما رہے مومن تو قیدی ہے، تجھے روٹی کپڑے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب دنیا کی جیلیں اپنے قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے تو جس کو اللہ نے اپنے قانون کا قیدی بنایا ہے وہی کھلائے گا بھی، وہ پلائے گا بھی، وہ جلائے گا بھی۔ غور فرمائیں، بے شک، کافر کے لیے جنت ہے، جنت آزادی کو کہتے ہیں، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو اسے جنت کہتے ہیں، تو کہا کہ یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اب پتا چلا ہم قیدی ہیں، اور قیدی کی حیثیت سے اگر زندگی گزارو گے دنیا کی ہر خوشی ملے گی، کوئی ٹینشن۔ ایک بات بتا، قیدی کو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی میرا مرڈر کر دے گا، کیونکہ جس نے قیدی بنایا محافظ وہی ہوتا ہے، جیل قیدی بنائے تو وہ محافظ ہو جائے، اللہ قیدی بنائے تو وہ محافظ نہیں ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔